peace with its neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صفی محمد اور ان کے دوسرے ساتھی آج ایک بڑے جلوس میں سوات کے شہر مینگورہ پہنچے۔ یہاں سے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، سوات کے چپے چپے میں جائیں گے، تقاریر کریں گے اور سوات کے لوگوں سے، انتہا پسندوں سے کہیں گے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ نیا دور سوات میں شروع ہونے والا ہے اور سوات میں شرعی عدالتیں، نظام عدل قائم ہو رہا ہے، پرانا نظام ختم ہو رہا ہے اور تحریک نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مولانا صوفی محمد یہ پیغام لے کے آج سوات پہنچ گئے۔ جیسے ہی مولانا صوفی محمد سوات پہنچے، وہ ہزاروں کی تعداد میں سوات کے مقامی لوگ، مینگورہ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوئے اور گراسی گراؤنڈ میں پہنچے، جہاں پر مولانا صوفی محمد نے پہلا خطاب کیا۔ اس قسم کے مزید خطاب وہ اب سوات بھر میں کریں گے اور اپنے داماد مولانا فضل اللہ سے ایک ملاقات کریں گے، جس کے بعد مولانا فضل اللہ اور ان کے ساتھی مولانا صوفی محمد کے ساتھ مل کے سوات میں ایک نئے دور کی ابتدا کریں گے۔ سوات میں اسے امن کا دور کہا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ سوات میں مکمل امن قائم ہو، جس کے بعد صدر نظام عدل کے قانون پر سگنیچر کریں گے اور یہ نظام عدل نافذ کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں عمومی طور پر اس معاہدے کی خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اسے امن کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی میں گو کہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، لیکن یہ تحفظات زیادہ نمایاں پاکستان کے باہر ہیں اور نیٹو افواج نے اپنے پہلے رد عمل میں اسے ایک منفی ڈیولپمنٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ سوات کے معاہدے کے نتیجے میں سوات میں انتہا پسندوں کے لیے ایک محفوظ جنت قائم ہو جائے گی۔ آج سوات میں مینگورہ میں جب مولانا صوفی محمد پہنچے، کیا ماحول تھا اور مجموعی طور پر سوات میں کیا رسپانس ہے اس تاریخی معاہدہ امن پر؟ اس کے لیے چلتے ہیں سوات اور اس کے بڑے شہر مینگورہ، جہاں پر اس وقت راب خان چوک پہ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے محبوب علی۔ ویلکم محبوب علی، پہلے تو ہمیں ماحول بتائیے کہ جب مولانا صوفی محمد مینگورہ پہنچے تو کیا مینگورہ میں ماحول تھا اور عام آدمی نے کس طرح سے رسپانس کیا؟ کامران صاحب، آج تقریباً دن کے 11 بجے جب مولانا صوفی محمد مینگورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے، تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ طے کر کے 2 بجے مینگورہ شہر پہنچے۔ راستے میں جگہ جگہ پر مولانا صوفی محمد کے لیے استقبالی کیمپ لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر جب مولانا صوفی محمد مینگورہ شہر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد گراسی گراؤنڈ میں انہوں نے یہاں پر گراسی گراؤنڈ میں قیام کیا اور قیام کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گراسی گراؤنڈ میں ایک دعا کی اور اس دعا میں اس نے سوات کے عوام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا، سوات کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امن اور سوات کے مستقبل کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد مولانا صوفی محمد نے یہاں پر نماز پڑھی اور نماز کے بعد مولانا صوفی محمد سرکٹ ہاؤس چلے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ نفاذ شریعت محمدی کے کسی رہنما یا طالبان کی طرف سے سیکیورٹی حکام سے یہ ان کا پہلا رابطہ تھا۔ سیکیورٹی میں کیا ہوا وہاں، کیا ہوا سرکٹ ہاؤس میں، کس لیے گئے تھے اور وہاں کیا ہوا؟ جی کامران صاحب، ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جب مولانا صوفی محمد سرکٹ ہاؤس چلے گئے، وہاں پر سیکیورٹی حکام سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس موقع پر مولانا صوفی محمد نے سیکیورٹی حکام سے بھی درخواست کی کہ میں سوات امن اور شریعت کے خاطر آیا ہوں اور مجھے سیکیورٹی حکام کی جانب سے اس سلسلے میں ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ مولانا صوفی محمد اپنے داماد سے کہاں ملیں گے اور اس کے بعد مکمل امن کے لیے راہ کیسے استوار کریں گے؟ وہ مختلف جگہوں پہ مزید جلسے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے؟ جی کامران صاحب، آپ سے تھوڑی دیر پہلے تنظیم نفاذ شریعت محمدی کے جو ترجمان ہے امیر عزت خان، ان سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آج ان کی شورا کا اجلاس ہے آج رات کو،
اور اس کے بعد کل صبح سویرے وہ نکل جائیں گے مٹا کی طرف، جہاں پر وہ طالبان رہنماؤں سے حاجی مسلم خان اور مولانا فضل اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور ان کو جو امن معاہدہ تنظیم نفاذ شریعت محمدی اور صوبائی حکومت سرحد کی صوبائی حکومت کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، جو شریعت کا معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے ان کو اعتماد ملیں گے اور اس حوالے سے آئندہ کا لاہی عمل بھی طے کریں گے۔ اچھا، یہ آج کا مینگورہ اور وہ مینگورہ جو آج سے ایک ہفتے پہلے تھا، آج اس معاہدے کے بعد اس شہر میں اور اس کے اطراف میں جو ساتھ سید الشریف ہے اور دوسرے علاقوں سے، اس میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مینگورہ میں اور آج سے ایک ہفتے پہلے کے مینگورہ میں؟ کامران صاحب، میں اس وقت جس چوک میں کھڑا ہوں، جس کو ہم سلاب خان چوک کہتے ہیں، یہ صرف ایک مہینہ پہلے یہ چوک، اس چوک کا نام بعض لوگوں نے خونی چوک رکھا تھا، لیکن اس وقت اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں تو اس چوک میں خاصی گہما گہمی ہے۔ رات کے اس وقت بھی اکثر دکانات جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس وقت بھی شاپنگ کر رہے ہیں، لوگ کافی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ شہر میں تمام مالیاتی ادارے کھلے ہیں، تمام نجی ادارے جو ہے وہ منگورہ شہر میں کھلے ہیں۔ نہ صرف یہ تعلیمی ادارے کھلے تھے آج، بلکہ ان میں حاضری بھی معمول کے مطابق رہی۔ کئی موقعوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہر میں جب لوگوں نے امن کو دیکھا، آج پہلی دفعہ شہر میں ٹریفک پولیس کو بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے ٹریفک کا نظام سنبھالا ہوا ہے، جبکہ جگہ جگہ پر لوگ شریعت اور امن کے بعد ایک دوسرے میں مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے تھے۔ ایک مجموعی طور پہ ماحول جو ہے وہ امن کے لیے ہے، اور اس میں جو طالبان سے توقعات ہے لوگوں کی وہ کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو یہ قدم اٹھا دیا گیا ہے، اور طالبان کی طرف سے کیا توقعات ہیں اور وہ روزمرہ کی زندگی میں کیسے نظر آئی؟ خاص طور پہ آج پہلا ایک امپورٹنٹ دن تھا۔ کمان صاحب، جہاں تک سوات کے متاثرہ علاقوں کا تعلق ہے، جن میں سے 3 سوات کی جو تحصیلیں تھے وہ سب سے زیادہ متاثر تھے، ان میں تحصیل مٹا، تحصیل چرباغ اور تحصیل کبل شامل ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ان متاثرہ علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ ایک امید تھی، ان کے دلوں میں ایک جستجو تھی کہ جب وہ اپنے علاقوں میں جائیں گے تو اب طالبان اور سیکیورٹی فورسز دونوں قسم کے لوگ جو ہے وہ ان کو ویلکم کریں گے، اور آئندہ کے لیے ان کی زندگی خاصی پرسکون رہے گی، ان کے بچے جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، اور سوات ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ سوات جس کو سیاحوں کا خطہ کہا جاتا تھا، سوات جو کہ ایک جنت پذیر وادی تھی، ایک دفعہ پھر یہ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے سیاح آئیں گے اور اس وادی کی رونقیں ایک دفعہ پھر بحال ہو جائے گی۔ آج فوج کا کیا پہنچا، سیکیورٹی فورسز کا آپ کمپیئر کریں آج سے 15 دن 20 دن پہلے اس مینگورہ شہر میں اطراف میں جو فوجی ماحول نظر آتا تھا، اور اس میں اور آج میں آپ نے کوئی بنیادی بڑا فرق دیکھا؟ کنان صاحب، سب سے بڑا فرق جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ جب متاثر علاقوں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو چیک پوائنٹ جو سیکیورٹی فورسز والوں نے لگائے تھے، آج ان سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہوئی، اور عوام کافی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب آج مولانا صوفی محمد گراچی گراؤنڈ سے سرکٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس اور سیکیورٹی حکام جو ہے وہ مولانا صوفی محمد کے ساتھ تھے، اور وہ ان کو سرکٹ ہاؤس کی طرف لے کر گئے۔ بہت بہت شکریہ محبوب علی۔ ساتھ سہراب خان چوک مینگورہ کا مین بازار، اسے اب سے کچھ عرصے پہلے خونی چوک کہا جاتا تھا۔ ماحول آپ کو محبوب علی نے بتایا، سوات میں امید کی بڑی کرن پیدا ہوئی ہے۔ امن کا آج پہلا امپورٹنٹ دن تھا اور اس کے اثرات ہر طرف دیکھنے میں نظر آ رہے تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج میڈیا سے بات کی ہے۔ چائنیز میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دفاع کیا ہے معاہدے کا، سوات کے امن معاہدے کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ان اہم مسئلوں کا حل صرف طاقت کے استعمال سے نہیں، بندوق کے استعمال سے نہیں ہے، ملٹی پرونگڈ کثیر جہتی حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے، جس میں معاشی پروگرام ہے، طاقت ہے اور مذاکرات ہیں، جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ صدر نے زور دے کے کہا کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس لیے پرامن مسئلے کا حل ڈھونڈا گیا ہے۔ مغرب میں گو کہ اس پر تنقید ہوگی اور ہو رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। सवात माहिदे पर अमल दरामद का वक्त अब शुरू हो गया है। उसी दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने चाइनीज जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है।